بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویئرس، ویلکم ٹو دا چینل علم کا خزانہ۔ ویئرس، جیسا کہ آپ جانتے ہیں میں آپ کے کمنٹس کو خود پڑھتی ہوں اور جہاں ضرورت ہوتی ہے اس کی تفصیلاً ویڈیو بنا کے آپ کے لیے پیش کر دیتی ہوں تاکہ اس سے سب مستفید ہو سکیں۔ اوورسیز وغیرہ کے بارے میں اور جو فیسلٹیز آپ کو ملنے والی ہیں اس کے بارے میں، اور اس کے بعد کون کون سے اسٹیپ ہونے والے ہیں، ان سب کی ویڈیو پائپ لائن میں ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہارڈ شپ کوٹا کے بارے میں ڈیٹیل بتائی جائے گی اور تھوڑا سا EOBI کے بارے میں بھی بتائی جائے گی، کیونکہ یہ دو کیٹیگری وہ ہیں جن کی تکمیل ابھی نہیں ہوئی، یہ پروسیس میں مرحلہ ہے، آپ اپلائی کر سکتے ہیں ابھی بھی۔ ہارڈ شپ کے حوالے سے لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ ہارڈ شپ کوٹا کیا ہوتا ہے، اس کے لیے کون اپلائی کر سکتا ہے، کب تک کا ٹائم دیا گیا ہے، کیسے اپلائی کرنا ہے، کتنی سیٹس ہوتی ہیں۔ آپ کو اسی ویڈیو میں اینڈ تک دیکھیں گے، آپ کو سب سوالوں کے جواب انشاءاللہ مل جائیں گے۔ یہ بات تو سبھی جانتے ہوں گے کہ لیبر کوٹا 500 اور ہارڈ شپ کوٹا 1613 کو نکال کے باقی 1,05,413 کی قراردادی ہو چکی ہے۔ یہ تمام کیٹیگریز کی ڈیٹیل دی ہوئی ہے کہ باقی سب تو ہو چکے ہیں، یہ ہارڈ شپ کا 1613 ناٹ ڈیسائیڈڈ یٹ، ابھی تک ڈیسائیڈ نہیں ہوا، آپ اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں، لوگ کر رہے ہیں۔ دوسرا EOBI کا ہے جس میں 500 سیٹیں ریزرو ہے۔ گورنمنٹ ان دو کوٹوں کو پہلے سے ہی ریزرو کر لیتی ہے، نکال لیتی ہے، اس کے بعد باقی جو بچتا ہے اس کی قراردادی ہوتی ہے، اور یہ دو کوٹے بعد میں اپلائی کیے جاتے ہیں اور اس کو بعد میں فل کیا جاتا ہے۔ اس کی ڈیٹیل آگے میں آپ کو بتاؤں گی۔ کبھی ڈیٹا فل کرتے وقت کوئی مسٹیک ہو جاتی ہے یا کبھی کمپیوٹرائز انٹری کے وقت کوئی مسٹیک ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے فارم ریجیکٹ ہو جاتا ہے، یا کسی بھی وجہ سے ایسا ہوتا ہے کہ پورے گروپ کا تو نام آ گیا، سلیکٹ ہو گئے، ان میں سے ایک کوئی بندہ باقی رہ گیا۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لیڈی کا نام آ گیا اور اس کے محرم کا نام رہ گیا، یا گروپ میں کسی ایک بندے کا نام کسی وجہ سے رہ گیا، تو اس صورت میں اس طرح کے متفرق کیسز کو حل کرنے کے لیے گورنمنٹ نے ایک خاص کوٹا اپنے پاس رکھا ہوتا ہے۔ اس طرح کے کیسز ہارڈ شپ کوٹا کے تحت منسٹری کی صوابدید پر حل کیے جاتے ہیں۔ اب اس کے لیے کیسے اپلائی کیا جاتا ہے یہ سن لیجئے۔ سیکرٹری حج منسٹری کے نام سادہ کاغذ پر درخواست لکھیں، اس میں سلیکشن نہ ہونے کی وجہ بیان کریں اور آگے دیے گئے منسٹری کے پتے پر ارسال کریں یا آگے دیے گئے منسٹری کے نمبر پر رابطہ کریں۔ ویورز، اگر آپ میں سے کسی کو بھی یہ مسئلہ درپیش ہو اور ان میں سے کسی گھر میں کسی فرد کا نام نہ آیا ہو اور آپ سمجھتے ہو کہ یہ کسی مسٹیک کی وجہ سے رہ گیا ہے، تو آپ اس کوٹے کے تحت اپلائی کر سکتے ہیں۔ ہارڈ شپ کیسز کی درخواستوں کو حج منسٹری کا ایک بورڈ کیس کی نوعیت کو دیکھتے ہوئے منظور یا نامنظور کرتا ہے۔ یاد رہے کہ ہارڈ شپ کوٹا کے تحت صرف 1613 درخواستیں ہی ایڈجسٹ کی جائیں گی، اس لیے پہلی فرصت میں ہی اپلائی کر دیں۔ فرسٹ کم فرسٹ سرو بھی ہو سکتا ہے، جیسے ہی درخواستیں کمپلیٹ ہو گئی مزید درخواستیں قبول نہیں کی جائیں گی۔ اسی لیے اگر آپ اس قسم کے کوٹا کے تحت اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں، اپنے آپ کو اہل سمجھتے ہیں، تو آپ فوراً اپلائی کر دیجئے۔ اس کے لیے آپ یہ جو ایڈریس دیا ہوا ہے اس کو نوٹ کر لیجئے۔ اس ایڈریس پہ آپ لیٹر بھی لکھ سکتے ہیں اور کچھ فون نمبر ہیں اس کو بھی نوٹ کر لیجئے، ہو سکتا ہے آپ کے کسی کام آئے، آپ فون نمبر پر بھی نالج لے سکتے ہیں کہ آپ اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں، کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے، آپ کو نالج مل جائے گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کے لیے کیا ٹائم دیا گیا ہے، تو اس بات کو ذہن نشین رکھیے کہ جیسے ہی قراردادی ہو جاتی ہے لوگوں کو پتا چلتا ہے کہ ان کو کوئی گروپ کا ممبر رہ گیا ہے یا کوئی ایسی بات ہے جس کے لیے وہ اپلائی کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور جیسے ہی 1613 درخواستیں پوری ہو جاتی ہیں مزید جو کوئی اپلائی کرے گا اس کو نہیں ایڈجسٹ کیا جا سکے گا۔ اسی لیے آپ دیر نہ کریں، اگر آپ اہل سمجھتے ہیں تو آپ فوراً اپلائی کر دیں۔ حج منسٹری کا یہ ایڈریس اور کانٹیکٹ نمبرز آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائیں گے۔ دوسرا کوٹا جو ابھی باقی ہے وہ EOBI کا ہے۔ EOBI معنی امپلائیز اولڈ ایج بینیفٹ انسٹیٹیوشن ہے۔ گورنمنٹ نے اس کے تحت 500 سیٹیں مختص رکھی ہیں۔ اگر آپ جس جگہ کام کرتے ہیں وہ ادارہ EOBI سے منسلک ہے تو آپ اس ادارے کے توسط سے
EOBI کی سیٹ کے ایلیجیبل ہیں۔ جو خواہشمند حضرات اس کوٹے کے تحت درخواست جمع کروانا چاہتے ہیں وہ 31 مارچ 2020 تک درخواست فارم اپنے ادارے سے تصدیق کروا کر دیے گئے منسٹری کے پتے پر ارسال کریں۔ اس کوٹے کے تحت قراردادی 10 اپریل 2020 کو ہوگی۔ یاد رہے اس کوٹے کے تحت صرف 500 سیٹیں ہیں۔ ویڈیو اگر آپ کے کام کی تھی تو مجھے دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا اور مثبت سوچ کے ساتھ پر امید رہتے ہوئے مشکل حالات کے لیے تیار رہیے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ جزاک اللہ۔